وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ محترم حاضرین جمعہ، دینی و اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، آواز سن رہی اسلامی خواتین، ملت اسلامیہ، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ وبعدہ درود و سلام کی ڈالیاں نشاور ہوں اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص اللہ کے آخری پیغمبر، اللہ کے حبیب تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین کرام، جب آپ تاریخ انسانی کا مطالعہ کریں گے، انسانی تاریخ کے اندر جہاں بہت ساری حقیقتیں آپ کو نظر آئیں گی، ایک بہت ہی اہم حقیقت آپ دیکھیں گے۔ تاریخ انسانی میں دنیا کے اندر جتنی قومیں گزری ہیں، جتنی امتیں گزری ہیں، کسی بھی قوم کی تعمیر و ترقی، کسی بھی قوم کا عروج پر فائز ہونا، کسی بھی قوم کا ترقی کرنا، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ایک بہت بڑا ہاتھ نوجوانوں کا رہا ہے۔ بالفاظ دیگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ملک، کوئی قوم، کوئی سماج، کوئی معاشرہ اگر ترقی کرنا چاہتا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے، تو اس قوم کے، اس معاشرے کے، اس ملک کے نوجوانوں کا آگے آنا، نوجوانوں کا صحیح استعمال کرنا، یہ بہت ہی اہم ہوا کرتا ہے، بہت ہی ضروری ہوا کرتا ہے۔ ایک مثال سے آپ سمجھیں کہ آپ کا گھرانہ ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر سارے لوگوں کو ایک جیسا نہیں بنایا ہے۔ کسی کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ کاؤنٹیبل نہیں ہے، انسان گن نہیں پا رہا ہے۔ کسی کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ انسان دن رات اسی میں مگن رہتا ہے، ڈوبا رہتا ہے کہ اگر 10 یہاں خرچ کروں گا تو پھر یہاں کم پڑ جائیں گے، وہاں خرچ کروں گا تو یہاں کم پڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو دولت سے بہت زیادہ نوازا نہیں ہے۔ اب اگر ایسا گھرانہ ترقی کرنا چاہتا ہے، مالی اعتبار سے مضبوط ہونا چاہتا ہے، سماج کے اندر ایک اسٹیٹس، ایک مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس گھر کا جو نوجوان ہے، اس نوجوان کو اپنی جوانی کا صحیح استعمال کرنا ہوگا، اس نوجوان کو اپنی جوانی کو صحیح کاموں کے اندر لانا ہوگا۔ گویا کہ اگر ترقی کرنا چاہتے ہیں تو نوجوانوں کا صحیح استعمال، نوجوانوں کا صحیح یوز اور نوجوانوں کو صحیح دشا اور صحیح راہ دکھانی بہت ضروری ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جوانوں کی اصلاح کیسے کی جائے، جوانی کیسی ہونی چاہیے؟ بھائی قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے یہ کتابی ہدایت ہے، بلکہ قرآن خود کہتا ہے کہ میں ھدی للناس ہوں، پوری انسانیت کی ہدایت کا ضامن میں ہوں۔ ہدایت چاہیے، قرآن کے قریب آ جاؤ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بلکہ ہم سوال پوچھیں گے قرآن کریم سے، سوال ہم پوچھیں گے رب کی کتاب سے، سوال ہم پوچھیں گے اس کتاب سے جو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ پر نازل ہوئی۔ ہم سوال پوچھیں گے، اے قرآن تو ہی بتا، قوم کا سرمایہ نوجوان ہے، قوم کا کیپٹل نوجوان ہے، قوم کا ناز، قوم کا جو قابل فخر چیز ہے وہ نوجوان ہے۔ اے قرآن تو ہی بتا، جوان کیسا ہونا چاہیے، جوانی کیسی ہونی چاہیے؟ میرے بھائی اور دوستو، اسی موضوع پر ہماری گفتگو ہوگی، جوانی قرآن کی زبانی، جوانی قرآن کی زبانی، جوانوں کے بارے میں قرآن کی کیا تعلیمات ہیں، قرآن کی کیا رہنمائی ہے، قرآن جوانوں کے تعلق سے کیا کہتا ہے۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے، سورۃ الروم کی آیت نمبر 54، آیت نمبر 54 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت کریمہ پر آپ غور کریں اور جوانی کیا ہے، جوانوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، ایک نقطہ، ایک اشارہ اور ایک پوائنٹ آپ کو یہاں سے نظر آئے گا۔ قرآن کریم جوانوں کے بارے میں کہتا ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تبارک و تعالیٰ انسانی تخلیق کے مراحل کو بیان کر رہا ہے، انسانی زندگی کے مراحل کا تذکرہ اللہ کر رہا ہے۔
اللہ الذی خلقکم من ضعف، وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا، من ضعف، اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا۔ تمہاری زندگی کا پہلا مرحلہ یہ تھا کہ تم نہایت ہی کمزور تھے، نہایت ہی بے بس تھے۔ انسانی زندگی کا پہلا مرحلہ، انسان پیدا ہوتا ہے، ایک معصوم سا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، ایک چھوٹا سا بچہ، نہ چلنے کی طاقت ہے، نہ بولنے کی طاقت ہے، نہ کوئی حرکت کی طاقت ہے، کمزور ہے، بے بس ہے، اپنی ماں کا محتاج ہے، باپ کا محتاج ہے، انسان بے بس ہوتا ہے، انسان کمزور ہوتا ہے۔ اللہ وہی بیان کر رہا ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا۔ تمہاری زندگی کا پہلا مرحلہ یہ تھا کہ تم کمزور تھے، ثم جعل من بعد ضعف قوة، اس کمزوری کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں طاقتور بنایا، اس کمزوری کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہارے بازوؤں کے اندر قوت عطا کی، تمہیں اللہ تعالیٰ نے بہادر بنایا، طاقتور بنایا۔ کمزوری کے بعد کا، بچپنے کے بعد کا مرحلہ آتا ہے جوانی کا۔ انسان جوانی کے ایام میں طاقتور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بعد انسانی زندگی کا تیسرا مرحلہ بیان کر رہا ہے، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری بہادری کے بعد، تمہاری طاقت والی زندگی کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں پھر سے کمزور کر دیا، پھر سے تمہیں بڑھاپے کی زندگی تک پہنچا دیا، تم کمزور ہو گئے، بے بس ہو گئے، لاچار ہو گئے۔ میرے بھائیو اور دوستو، تصور کیجئے اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر ہماری اور آپ کی زندگی کے 3 مراحل کا ذکر کر رہا ہے۔ انسان پیدا ہوا نہایت ہی کمزور تھا، اس کمزوری کے بعد اللہ نے طاقتور بنایا، پھر اس طاقت والی زندگی کے بعد، جوانی کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوبارہ سے کمزور کر دیا، بڑھاپے کے عالم میں انسان پھر بچپنے کی طرح ہو گیا، بیٹے کا محتاج ہے، دوسروں کا محتاج ہے، کھانا چاہیے کوئی دوسرا لا کر کے دے رہا ہے، گھر سے باہر نکلنا ہے تو کسی اور کے سہارے پر جا رہا ہے، چھڑی کے سہارے پر، کسی بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انسان گھر سے باہر نکل رہا ہے۔ بچپنا کمزور ہے، بڑھاپا کمزور ہے، اور ان دونوں مراحل کے بیچ میں ایک مرحلہ ہے جوانی کا، جس کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت کا مرحلہ کہا ہے۔ اس دور کو اللہ تعالیٰ نے، اس مرحلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہادری کا مہینہ کہا۔ میرے بھائی اور دوستو، جوانی کے تعلق سے قرآن کریم کی یہ پہلی بات ہے، یہ پہلی تعلیم ہے۔ قرآن کہتا ہے، نوجوانوں اگر تم جوان ہو تو تم طاقتور ہو، اگر تم جوان ہو تم بہادر ہو، اگر تم جوان ہو تم باہمت ہو، اگر تم جوان ہو تمہارے بازوؤں کے اندر طاقت ہے، تم طاقتور ہو، کمزوری کا مظاہرہ مت کرو۔ طاقتور ہیں آپ نوجوانوں، آپ طاقتور ہیں۔ طاقتور یہ دنیا کا کوئی انسان نہیں کہہ رہا، رب کائنات کہتا ہے کہ جوان ہو تو طاقتور ہو۔ میرے بھائی، جب آپ طاقتور ہیں، آپ بہادر ہیں، تو آپ کمزوری کا مظاہرہ نہ کریں، مایوسی کا مظاہرہ نہ کریں۔ اللہ نے آپ کو طاقتور بنایا ہے، آپ کا یہ جو پیریڈ ہے یہ طاقت کا دور ہے، یہ بہادری کا دور ہے۔ آپ طاقت کا مظاہرہ کریں، آپ بہادری کا مظاہرہ کریں۔ اب بہادری کا مظاہرہ کیسے کریں گے بھائی؟ بہادری کا مظاہرہ کیسے کریں گے؟ طاقت کا مظاہرہ کیسے کریں گے؟ طاقت کا اظہار کیسے ہوگا؟ کیا کسی کمزور کو مار کر کے اپنی طاقت اور بہادری کا اظہار آپ کریں گے؟ کسی کمزور پر ظلم ڈھا کر کے اپنی بہادری اور طاقت کا مظاہرہ آپ کریں گے؟ کسی بے بس کو، کسی بے کس کو، کسی لاچار کو سزا دے کر کے، اس کو 2-4 تھپڑ لگا کر کے اپنی بہادری کا ثبوت آپ دیں گے؟ نہیں بھائی، یہ بزدلی ہے، یہ کمزوری ہے، یہ بے بسی ہے اگر آپ کسی کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں۔ بھائی، اللہ نے آپ کو طاقتور بنایا ہے، جوان ہو، بہادر ہو، اس بہادری کا صحیح استعمال ہونا چاہیے، اس کا صحیح یوز ہونا چاہیے۔ اور صحیح استعمال کیا ہے، صحیح یوز کیا ہے؟ صحابہ کی زندگی آپ دیکھ لیں، صحابہ کی زندگی آپ دیکھیے۔ خلفائے راشدین میں سے دوسرے خلیفہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی آپ دیکھیں۔ مکہ مکرمہ کے اندر اسلام طلوع ہوتا ہے، اسلام کی باتیں پھیلتی ہیں، مسلمان کمزور تھے، مسلمان بے بس تھے۔ دار ارقم کے اندر ایک پہاڑی کے گوشے میں بیٹھ کر کے مسلمان اللہ کی بندگی کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دولت سے نوازا، اسلام قبول کرتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اور آنے کے بعد کلمہ پڑھتے ہیں۔ آپ تاریخ پڑھیے، آپ سیرت پڑھیے، اس کے بعد کا پھر آگے کا دور کیا ہے۔
جب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، میرے بھائی اور دوستو، اگر آپ نوجوان ہیں، آپ بہادر ہیں، طاقتور ہیں، تو اپنی اس طاقت کا آپ صحیح استعمال کیجئے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں نے اتنی زور سے نعرہ تکبیر کو بلند کیا، اتنی زور سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا کہ پورے مکہ کے اندر اللہ اکبر کی صدائیں گونج گئیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اگر حق پر ہیں، ہم اگر سچائی پر ہیں، تو اس دار ارقم کے اندر چھپ کر کے عبادت کیوں کریں گے؟ اس دار ارقم کے اندر چھپ کر کے اللہ کی بندگی کیوں کریں گے؟ سارے مسلمانوں کو لے کر کے خانہ کعبہ کے اندر جاتے ہیں اور کھلے طور پہ وہاں پہ نماز ادا کی جاتی ہے۔ کفار مکہ میں سے کسی کو اتنی جرات نہ ہو سکی کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے خلاف کوئی ایک آواز بھی نکال سکے، کوئی ایک جملہ بھی بلند کر سکے۔ میرے بھائی، آپ جوان ہیں، آپ بہادر ہیں، اپنی جوانی کا صحیح استعمال کیجئے۔ اور وہی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں، مسلمان مکہ مکرمہ سے حبشہ جاتے ہیں، مکہ سے مدینہ جاتے ہیں، لیکن مسلمانوں نے ہجرت کیسے کیا؟ چھپ کر کے کیا، کسی کو بتایا نہیں، چھپ کر کے نکلے۔ لیکن وہی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں، جوان تھے، بہادر تھے، طاقتور تھے، با ہمت تھے، با حوصلہ تھے، مکہ سے نکلتے ہیں۔ اور نکلتے سمے ایسا نہیں تھا کہ رات کی تاریکی میں نکل گئے، ایسا نہیں تھا کہ کوئی اور لباس پہن کر کے حلیہ بدل کر کے نکلے ہوں۔ کھلے طور پر مکہ سے نکلتے ہیں، یا آواز لگاتے ہوئے، یہ کہتے ہوئے، اے مکہ والو، تم میں سے کون ہے جو اپنے بچوں کو یتیم اور اپنی عورتوں کو بیوہ کرنا چاہتا ہے؟ آئے مجھ سے دو ہاتھ کر لے، اپنے بچوں کو یتیم کر دے، اپنی عورتوں کو، اپنی بیویوں کو بیوہ کر دے۔ میرے بھائی، آپ طاقتور ہیں۔ جوانوں کو اللہ تعالیٰ نے جوانی کے بارے میں قرآن کہتا ہے، جوانی کا پیریڈ، جوانی کا جو دور ہے، یہ طاقت کا دور ہے، لہٰذا اس کا صحیح استعمال آپ کریں، آپ صحیح یوز کیجئے اس کا۔ میں نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، بھائی آپ جوان ہو، اپنے بارے میں آپ تصور کیجئے، آج آپ کی عقل سلامت ہے، آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے، آپ کے پیروں میں طاقت ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آپ کی بالکل درست ہے۔ اپنے بارے میں آپ تصور کیجئے، آپ کی صبح کہاں گزر رہی ہے، آپ کی شام کہاں گزر رہی ہے، دوپہر آپ کی کہاں گزرتی ہے، راتیں آپ کی کہاں گزر رہی ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو، اپنے ہاتھوں کی طاقت کو، اپنے پیروں کی طاقت کو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ فیس بک پر ضائع کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھنے میں اپنے ٹائم کو آپ برباد کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ لایانی چیزوں میں، نشہ آور چیزوں کا استعمال کر کے اپنی جوانی کو، اپنی طاقت کو، اپنی ہمت کو آپ، کہیں ایسا تو نہیں کہ پست آپ کر رہے ہیں۔ جوان ہو، طاقتور ہو، اس جوانی کا، اس طاقت کا صحیح استعمال کیجئے اور آگے بڑھیے۔ جوانوں کے بارے میں قرآن کی دوسری بات، قرآن کریم جوانوں کے تعلق سے کیا کہتا ہے؟ دوسری چیز آپ دیکھیں، قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ جوان ہیں تو جوانی کے ایام کے اندر آپ کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں، آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، جو بھی عبادتیں کر رہے ہیں، جوانی کی عبادت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ قرآن کریم کا دوسرا تصور ہے، قرآن کریم کا یہ دوسرا پیغام ہے جوانوں کے نام۔ اے جوانوں، اگر جوان ہو تو جوانی کی عبادت اللہ کو بڑی محبوب ہے، جوانی کے اندر کی جانے والی نیکیاں اللہ کو بڑی پسند ہیں، جوانی کے اندر کیے جانے والے خیر کے کام اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ قرآن کریم کے اندر ایک سورت ہے، سورۃ الکہف، آپ سورہ کہف آپ پڑھیے۔ سورہ کہف کے اندر اللہ نے کچھ نوجوانوں کا ذکر کیا، وہ آیتیں کیا ہیں، وہ منظر کیا ہے، وہ واقعہ کیا ہے، وہ بارہا آپ سنتے رہتے ہیں۔ میں دو آیتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور اس سے میں ثابت کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جوانی کتنی محبوب ہے، جوانی کتنی اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب کہف کے واقعے کو، ان غار والوں کے واقعے کو ہم آپ کے اوپر بیان کر رہے ہیں، اور اس واقعے کو بڑی سچائی کے ساتھ، بڑی امانت داری کے ساتھ، بڑی دیانت داری کے ساتھ آپ کے اوپر بیان کیا جا رہا ہے۔ اے نبی، دنیا والوں کو خبر کر دو، انہم فدیۃ آمنوا بربہم، وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب کے اوپر ایمان لائے، وزدناہم ہدی، اور جب ایمان لائے تو ہم نے ان کے ایمان کے اندر اور زیادہ اضافہ کر دیا۔
جب ان نوجوانوں کو مشرک بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، بادشاہ نے سوال کیا کہ اے نوجوانوں، آخر ہمارے معبودوں کو چھوڑ کر کے وہ کون سے معبود ہیں جن کو تم اپنا رب مانتے ہو، جن کو تم نے اپنا خدا مان رکھا ہے؟ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ ان نوجوانوں کے دلوں کو ہم نے اور زیادہ مضبوط کر دیا۔ انہوں نے کہا اے بادشاہ، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمینوں کا رب ہے۔ لن ندعو من دونه، اے بادشاہ اس اللہ کو چھوڑ کر کے ہم کسی اور کو نہیں پکارے گے، اس اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو ہم مدد کے لیے سوال کرنے والے نہیں، کسی اور سے مدد مانگنے والے نہیں۔ اے بادشاہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمین کا رب ہے۔ یہ دو آیتیں آپ دیکھیے، اصحاب کہف کے واقعے کو اور جاننا ہے، قرآن کی اگلی آیتیں آپ پڑھتے جائیے، آگے کی آیتیں آپ پڑھیے۔ لیکن ایک بات میں کہنا چاہوں گا، آپ صرف اصحاب کہف نہیں بلکہ پوری سورۃ الکہف آپ پڑھ ڈالیے، پوری سورۃ کہف آپ پڑھیے، شروع سے لے کر کے آخری آیت تک پڑھتے چلے جائیے۔ یہ بات میں دعوے کے ساتھ کہنا چاہوں گا، میں دعوے کے ساتھ کہنا چاہوں گا، پورے سورۃ الکہف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نوجوانوں کا نام اللہ نے بیان کیا، ان کا واقعہ اللہ نے بیان کیا، وہ کہاں سے تھے، کیسے نکلے اور کیا کیا مراحل پیش آئے، کتنے دن سوئے رہے، کھانے کا کیا مسئلہ ہے، ان کے جس غار کے اندر ٹھہرے ہوئے تھے غار کی کیفیت کیا تھی، یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی۔ لیکن اس واقعے کے اندر اصحاب کہف غار والوں کا نام آپ کو نہیں ملے گا۔ نام کیا تھا ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی خبر نہیں، اللہ نے کچھ نہیں بیان کیا۔ قرآن صرف اتنا کہتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ چند نوجوان تھے اپنے رب کے اوپر ایمان لائے، نوجوان تھے، ایمان والے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جوانی کے اندر جہاں پوری قوم شرک میں ڈوبی ہوئی تھی، اس جوانی کے مرحلے میں جہاں پوری قوم بت پرستی کے اندر ڈوبی ہوئی تھی، اس جوانی کے مرحلے میں جہاں پوری قوم اللہ سے بغاوت کرنے والی، اللہ کے خلاف شرک کرنے والی تھی، وہ نوجوان کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ واحد کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں، توحید کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جوانی کے اس مرحلے میں ان کا اٹھایا گیا یہ قدم ایمان کے تعلق سے، توحید کے تعلق سے، رب تعالیٰ کے تعلق سے، ان کا جو یہ قدم اٹھا تھا اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن کا حصہ بنا دیا، قرآن کا حصہ اللہ نے بنا دیا۔ جب تک یہ دنیا قائم رہے گی، جب تک یہ دنیا باقی رہے گی، جب تک اس روئے زمین کے اوپر قرآن کی تلاوت ہوگی، سورہ کہف پڑھی جائے گی، تب اصحاب کہف کا، ان غار والوں کا، ان نوجوانوں کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ آیت کریمہ، اصحاب کہف کا یہ واقعہ ہمیں اور آپ کو پیغام دیتا ہے، نوجوانوں سے خطاب کرتا ہے، نوجوانوں کو ایک آواز دیتا ہے، اے نوجوانوں اگر تم جوان ہو تو جوانی کے اندر اللہ کی بندگی کرو، جوانی کے اندر اللہ سے قریب ہو جاؤ، جوانی کے ایام میں اپنی پیشانی کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکاؤ، جوان ہو اپنی جوانی کی قدر کرو، جوانی کا صحیح استعمال کرو، جوانی کو خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، عبادت والے کاموں میں، اللہ سے قریب کر دینے والے اعمال انجام دو۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ یہ قرآن کا دوسرا بیان ہے، یہ دوسرا پیغام ہے، یہ دوسرا میسج ہے جوانی کے تعلق سے کہ اگر آپ جوان ہیں تو جوانی کی عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے، بڑی محبوب ہے۔ اور آگے بڑھیے، جوانوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ جوانی قرآن کی زبانی۔ تیسری بات، قرآن کہتا ہے اگر آپ جوان ہیں تو آپ امانت دار بنیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل و شعور سے نوازا ہے، آپ بےایمانی نہیں، 420 نہیں، آپ امانت دار بنیے، آپ امین بنیے، امانت دار آپ بنیے۔ جوانی کے ایام میں بہت سارے نوجوان ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑی سمجھ ان کو دے رکھی ہے۔ بھائی آج آپ ہوشیار ہو، اللہ تعالیٰ نے عقل آپ کو دیا ہے، سمجھدار ہو، چالاک ہو، ہوشیار ہو، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس چالاکی کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ سامنے والے کو ٹوپی پہناؤ،
اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے، عقل و شعور اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے تو اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کی ناقدری کرتے ہوئے کسی کو چونا لگاؤ، 420 کرو، بے ایمانی کرو، بزنس کر رہے ہو ٹھیک ہے اچھی بات ہے، کاروبار کرتے ہو اچھی بات ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ سامنے والے کو اپنی عقل کے ذریعے سے دماغ لگا کر کے اس کو دھوکے میں ڈال دو، اس کو مصیبت میں ڈال دو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ جوان ہیں امانت دار بنیے۔ قرآن کریم ہمارے سامنے ایک بہت ہی عظیم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ بیان کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کے اندر پلے بڑھے، جوان ہوتے ہیں، جوانی کے بعد ایک حادثہ پیش آتا ہے، جس حادثے کے تناظر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلتے ہیں اور چلتے ایک لمبا سفر طے کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچتے ہیں۔ جب مدین پہنچتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے سائے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے پانی پلانے کے لیے کچھ لوگ ہیں، اپنے جانوروں کو لے کر کے کنویں کے پاس آئے ہوئے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، اور وہیں سائیڈ میں 2 عورتیں کھڑی تھیں، 2 لڑکیاں سائیڈ میں اپنے جانور کو لے کر کے کھڑی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا بات ہے، سارے لوگ پانی پلا رہے ہیں، تم دونوں سائیڈ میں کھڑی ہو، ماجرا کیا ہے، آخر بات کیا ہے؟ وہ جواب دیتی ہیں کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے، کمزور ہے۔ بتانے کا مقصد یہ تھا، ان کا جواب کیا تھا؟ ہمارا باپ کمزور ہے، بوڑھا ہے، گھر سے باہر نکل نہیں سکتا، پانی خود نہیں پلا سکتا، اس لیے ہم لوگ باہر آئے ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ خواتین جو ہیں ان کی زینت، ان کی عزت و آبرو گھر کے اندر ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ایسے چلے آئے، ہمارا باپ کمزور ہے، گھر سے باہر نکل نہیں سکتا ہے، اس لیے ہم پانی پلانے کے لیے آئے ہیں، اور جب یہ ہماری قوم کے لوگ پانی پلا کر کے چلے جائیں گے اس کے بعد ہم لوگ پانی پلائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں، جانوروں کو لیتے ہیں، اور بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ کنویں کے اوپر رکھا ہوا پتھر جسے ایک بڑی جماعت بڑی مشکل سے اٹھا پاتی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، پتھر کو ہٹاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، جانور ان کے حوالے کرتے ہیں۔ وہ دونوں عورتیں چلی جاتی ہیں، گھر جاتی ہیں، ان کے بارے سوال کرتے ہیں، آج بڑی جلدی چلی آئی ہو، کیا بات ہے؟ ان دونوں لڑکیوں نے بتایا کہ ایک نوجوان تھا، اس نوجوان نے پانی پلا دیا، پہلے پانی پلایا، اس لیے ہم پہلے چلے آئے۔ اس نے کہا جاؤ اسے بلا کر کے لاؤ، اسے اجرت ہم دیں گے، اس نے کام کیا ہے، تھوڑا ہی کیا ہے، کوئی بات نہیں ہے، ہم اسے اجرت دیں گے، اس کا بدلہ اسے ہم دیں گے۔ خیر وہ دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آتی ہے، بلا کر کے لے کر کے جاتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، بتاتے ہیں میں کہاں سے آیا ہوں، اور اس گفتگو کے دوران جو محل شاہد ہے، جو چیز میں نوجوانوں کو بتانا چاہوں گا، نوجوانوں کے نام قرآن کا جو پیغام ہے وہ پیغام میں دینا چاہوں گا، اس موقع پر ان دونوں لڑکیوں میں سے قالت احداہما، ایک لڑکی کہتی ہے یا ابت استاجرہ، اے ابو جان اس نوجوان کو آپ اپنے یہاں مزدوری پر رکھ لیجئے، نوکری پر رکھ لیجئے، کام پر رکھ لیجئے، ان خیر من استاجرت، اے ابو جان اگر آپ کسی کو مزدوری پر رکھنا چاہیں گے، کسی کو کام پر رکھنا چاہیں گے، آخر آپ کیسا آدمی تلاش کریں گے؟ آپ آدمی تلاش وہی کریں گے جو قوی ہو، جو امین ہو، ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ اے ابو جان آپ کسی نوکر کو اگر تلاش کر رہے ہیں، کسی کام والے کو تلاش کر رہے ہیں، تو آپ کی تلاش کیا ہوگی؟ آپ کیا دیکھنا چاہیں گے؟ سامنے والا امانت دار ہو، سامنے والا طاقتور ہو۔ اے ابو جان ان کو کام پر رکھ لیجئے۔ میرے بھائی اور دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نوجوان تھے، ان کی جوانی کے بارے میں ان لڑکیوں نے شہادت کیا دیا کہ یہ نوجوان جو ہیں طاقتور ہیں، اور یہ نوجوان ایسے ہیں امانت دار ہیں، امانت دار ہیں۔ باپ نے سوال کر لیا تمہیں کیسے پتا چلا کہ امانت دار ہیں، تمہیں کیسے پتا چلا کہ طاقتور ہیں؟ لڑکیوں نے خلاصہ بیان کیا، لڑکیوں نے کہا اے ابو جان اس اکیلے نے کنویں کے پتھر کو اٹھا دیا جو کہ اس کی بہادر ہونے کی علامت ہے، اور جب میں اس کو بلانے کے لیے گئی تھی یہ نوجوان پیچھے پیچھے آ رہا تھا، میرے جسم کے کپڑے اڑ جایا کرتے تھے، اس نے مجھے روکا اور کہا ایسا کرو میں آگے ہو جاتا ہوں تم پیچھے ہو جاؤ، جب رستہ بدلنا ہوگا، کہیں لیفٹ اور رائٹ مڑنا ہوگا، کنکری سے پھینک کر کے اشارہ کر دینا اور میں اسی رستے پر چل پڑوں گا۔ یہ اس بات کی علامت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ انسان امانت دار ہے۔
یہ انسان امانت دار ہے۔ اے ابو جان آپ ان کو کام پر رکھ لیجئے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، یہ قرآن کا تیسرا پیغام ہے۔ آپ جوان ہیں، آپ کو اللہ نے عقل و شعور سے نوازا ہے، بے ایمانی کی راہ مت اپنائیے، چوری ڈکیتی کی راہ مت اپنائیے، امانت دار بنیے۔ اور امانت داری صرف یہی نہیں ہے کہ میں نے 1000 آپ کو دیا، 1000 آپ نے مجھے واپس کر دیا، یقیناً یہ امانت داری ہے، لیکن امانت داری یہ ہے کہ اللہ نے ہاتھ دیا ہے، اس ہاتھ کا صحیح استعمال کیجئے۔ امانت داری یہ بھی ہے کہ اللہ نے نظر آپ کو دی ہے، اس آنکھ کا صحیح استعمال کیجئے، یہ بھی امانت داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھ ہم کو دی ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ اللہ نے زبان آپ کو دی ہے، زبان بھی ایک امانت ہے، اس امانت کا صحیح استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور، جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان نعمتوں کا صحیح استعمال کیجئے۔ میرے بھائی اور دوستو، قرآن کریم کا یہ تیسرا پیغام ہے جوانوں کے نام، جوانی قرآن کی زبانی۔ اے نوجوانوں امانت دار بنو۔ میرے بھائی اور دوستوں، اور بھی کئی ساری باتیں ہیں، کئی سارے پیغامات ہیں، انہی چند کلمات پہ اکتفا کرتے ہوئے اللہ سے دعا کریں گے، مولا کریم تو نوجوانوں کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری قوم کا نوجوان اگر راہ ہدایت سے بھٹکا ہوا ہے، صراط مستقیم سے بھٹکا ہوا ہے، ارتداد کے فتنے میں ملوث ہے، اے اللہ ہم تجھ سے دعا کر رہے ہیں نوجوانوں کو صحیح راہ دکھا دے، صراط مستقیم پر گامزن کر دے، نیک اور صالح بنا۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ اسلام پر، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔